جب سچ سب لوگوں کے سامنے آ جاتا ہے، مظہر بڑے ہی غصے سے فرحت کو بلاتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ فرحت، سارے کام چھوڑو اور میرے سامنے آؤ۔ فرحت کہتی ہے کہ آخر کیسا کام پڑ گیا ہے جو آپ کو اتنے غصے سے مجھے بلانا پڑ رہا ہے۔ جب فرحت آتی ہے تو وہ تو دنگ رہ جاتی ہے، اس کے پاؤں تلے زمین نکل جاتی ہے کہ اس کے سامنے شازیہ زندہ سلامت کھڑی ہے، اور یہاں تک کہ اس کی دونوں بیٹیاں بھی۔ اب فرحت کے تو پسینے چھوٹ جاتے ہیں کہ آج سچ سب لوگوں کے سامنے آئے گا اور فرحت کو دھکے دے کر یہاں سے نکال دیا جائے گا۔ برسوں پہلے جو اس نے اتنی بڑی غلطی کی تھی، اس کا ازالہ آج ہوگا اور آج فرحت کو اپنے گناہوں کی سزا ملے گی۔ پہلے تو فرحت لڑکھڑاتی ہے، وہ کہتی ہے شازیہ تم زندہ ہو؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تم مر نہیں گئی تھی؟ اتنا بڑا جھوٹ کیوں بولا تم نے ہمارے ساتھ؟ فریبی عورت ہو تم۔ یہ سن کر تو شازیہ کافی حیران ہوتی ہے۔ وہ کہتی ہے اس دن ہی اگر میں تمہاری نیت سے واقف ہو جاتی تو کبھی بھی اپنی بیٹی کو لے کر وہاں سے نہ جاتی۔ فرحت، تم میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتی ہو؟ ایک ماں کو تم نے اتنا بڑا جھوٹ بولا کہ اس کی صرف اور صرف ایک بیٹی پیدا ہوئی ہے، حالانکہ 2 بیٹیاں پیدا ہوئی تھی۔ فرحت، تم جیسی گھٹیا عورت میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھی، اور تم نے مجھے یہ کہا کہ مظہر کے سر پر غصہ سوار ہے، اس لیے میں وہاں سے بھاگ جاؤں۔ ایسا کیسے کر سکتی ہو تم ایک گھٹیا عورت ہو۔ فرحت اپنے سارے گناہوں کو چھپانے کی کوشش کرتی ہے۔ وہ کہتی ہے مظہر، یہ لڑکی جھوٹ بول رہی ہے، اس عورت کو یہاں سے دھکے دے کر نکال دو، ایسا نہ ہو کہ یہ دوبارہ سے وہی حرکت کرے اور ہم سب لوگوں کو بدنامی کا سامنا کرنا پڑے۔ وہاں پر مظہر کو کافی غصہ آتا ہے، وہ فرحت کے منہ پر زور کا تھپڑ مارتا ہے اور کہتا ہے میں سوچ بھی نہیں سکتا میری بہن ہو کر تم یہ حرکت کرو گی۔ تمہیں ٹھکانہ دیا، رہنے کے لیے جگہ دی، آخر کس چیز کی کمی تھی؟ اپنے منہ سے کہہ دیتی کہ تمہیں جائیداد میں حصہ چاہیے تھا، اور تم یہ سوچتی رہی کہ ان کی بیٹیاں جائیداد میں حصہ نہ لے جائیں۔ فرحت، اتنی چھوٹی سوچ کی مالک ہو سکتی ہو؟ اسی لیے آج دیکھو کہ رکشی کا گھر برباد ہونے کو ہے، تمہاری چھوٹی بیٹی کے ساتھ تک بگڑ چکی ہے۔ یہ صرف اور صرف تمہاری تربیت کا نتیجہ ہے، تمہاری وجہ سے تمہاری دونوں بیٹیوں کی زندگیاں بھی برباد ہو جائیں گی۔ جس طرح سے تم نے ایک عورت سے اس کی اولادوں کو چھین کے رکھا، ایک باپ کو اس کی بیٹی سے اور ایک ماں کو اس کی بیٹی سے جدا کیا ہے، تم نے زارا ساروں کو اس طرح برسوں تک جدا رکھنے کی سزا تمہیں ضرور ملے گی۔ مظہر فیصلہ کر لیتا ہے، وہ کہتا ہے کہ فرحت، اب تم اس گھر میں نہیں رہو گی، اپنی بیٹیوں کو لے کر یہاں سے چلی جاؤ، میں تمہاری شکل بھی دیکھنا نہیں چاہتا۔ وہاں پر فرحت وہ عادل کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے کہ بیٹا عادل، دیکھو کس طرح سے تمہارے ماموں مجھ پر انگلی اٹھا رہے ہیں، میرا کوئی قصور نہیں ہے۔ عادل کہتا ہے کہ مجھے آپ کو امی کہتے ہوئے شرم آ رہی ہے، آپ ایسا کیسے کر سکتی ہیں؟ آپ نے اتنے لوگوں کی زندگی کو برباد کیا ہے، آپ کی ایک چھوٹی سی غلطی نے آپ کو چھین لیا ہے زارا اور سارا سے ماں باپ کی محبت۔ امی، آپ ایسی تو نہیں تھی، آخر کس چیز نے آپ کو ایسا بنایا؟ یہاں پر فرحت کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے اور کافی زیادہ روئے گی، اپنی غلطی کو تسلیم کرے گی اور کہے گی کہ مظہر مجھے معاف کر دو۔ لیکن کیا فرحت جیسی عورت کو معاف کر دینا چاہیے؟ کیا اس کے گناہوں کو بھول جانا چاہیے؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے۔